حضرت سیدنا مجد الافسانی شیخ احمد فاروقی سرندی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکتوبات شریف سے یہ فقیر آپ کے سامنے دفتر اول سے یعنی حصہ دوم سے مکتوب نمبر 219 پڑھنے کی فقیر ساتھ حاصل کر رہا ہے۔ غور اور غور سے سنیے گا۔ راز باطنی سے غفلت برتنے کے بیان میں انسان کو دو مرض لاحق ہوتے ہیں، دو قسم کے، بنیادی طور پہ دو قسم کے امراض ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ظاہری مرض، کسی کی کڈنی کام نہیں کر رہی، کسی کا دل کا مسئلہ ہو گیا، یہ سارے جسمانی عوارض ہیں، جسمانی امراض ہیں، لیکن یہ کیا، یہ ظاہر میں شمار ہوتے ہیں۔ جن کو یہاں پر باطنی امراض کہا گیا ان کا تعلق روحانی امراض کے ساتھ ہے، اور وہ روحانی امراض کی طرف ہماری توجہ ہوتی نہیں ہے۔ روحانی امراض کیا ہے؟ ہمارے سر میں درد پڑ جائے تو بے چین ہو جاتے ہیں، سر میں درد پڑ جائے نا تو ہم بے چین اور بےکل ہو جاتے ہیں، ہاتھ میں درد ہو جائے، جسم میں کسی جگہ چوٹ لگ جائے وغیرہ وغیرہ تو ہم بے چین ہوتے ہیں، فوراً طور پہ کوئی میڈیسن، کوئی ڈاکٹر، تاکہ ہمیں آرام آ جائے، فوراً اس کا علاج کرنے کی طرف جاتے ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس۔ روحانی مرض کیا ہے؟ روحانی مرض اس سے زیادہ شدید تر ہے۔ کیوں؟ جسمانی مرض سے، جسمانی امراض سے جان کو خطرہ ہوتا ہے نا، اسی لیے ہم جان بچانے کے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں۔ جسمانی مرضوں سے جان کو خطرہ ہوتا ہے اور روحانی مرضوں سے ایمان کو خطرہ ہوتا ہے۔ تو اب خود ہی بتائیے کہ کون سا مرض زیادہ خطرناک ہوا، جسمانی کہ روحانی؟ ایک میں جان جانے کا خطرہ ہے، ایک میں ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ جان تو ایک دن جانی ہی جانی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ موت دے، جان جائے تو صحیح مگر ایمان کے ساتھ جائے۔ تو ایمان کے ساتھ تو اس وقت جائے گی جب ہم نے ان ایمان کو چپٹی ہوئی جو بیماریاں ہیں اس کا علاج بھی تو کرایا ہو، تبھی تو ایمان سلامتی سے جائے گا۔ جسم تو سلامتی کر لیا اپنا، ڈاکٹروں کو دکھا کے سیٹ کر لیا دوائیاں کھا کے، روحانی امراض اس کے متعلق امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو جو امراض اس کے اعضاء میں پیدا ہوتے ہیں اس کے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو امراض قلبی یعنی امراض باطنی روحانی لاحق ہوتے ہیں ان کا علاج نہیں کرتا۔ حالانکہ امراض قلبی اس کی راحت ابدی کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں۔ عقل معاد امراض جسمانی کو کچھ نہیں سمجھتی، عقل معاش کی نظر کوتا ہے اور عقل معاد کی نظر تیز ہے۔ عقل معاد انبیاء علیہ السلام کے نصیب سے ہے اور عقل معاش دنیا داروں کے نصیب سے ہے۔ ظاہری امراض میں قوی اعضاء کی کمزوری ہے اور امراض باطنی میں یقین اور ایمان کی کمی ہے۔ تو اس مکتوب گرامی میں مجد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سالکین طریقت کی توجہ اس طرف مبذول کرائی ہے آپ نے کہ جب جسم میں کسی قسم کا مرض لاحق ہوتا ہے تو اس کے فوری ازالے کے لیے حکیموں سے، ڈاکٹروں سے رجوع کیا جاتا ہے، اور شدت سے اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ کسی طرح اس مرض سے نجات مل جائے۔ حالانکہ جس طرح انسان کی زندگی عارضی ہے اسی طرح یہ امراض بھی عارضی ہیں۔ اگرچہ ظاہری امراض ڈاکٹر کے علاج سے دور ہو جاتے ہیں لیکن اس کا اثر ظاہری دنیا تک رہتا ہے، اور اگر امراض باطنی یعنی روحانی کا علاج نہ کیا گیا تو یہ امراض دنیوی زندگی اور اخروی زندگی یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی رات کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں۔ یہاں یہ نقطہ بھی پیش کرتے چلیں کہ حضرت مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہری امراض کے ازالے سے منع نہیں فرمایا کہ ظاہری مرضوں کا علاج نہ کرایا جائے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ظاہری امراض کے ازالے کے ساتھ ساتھ باطنی امراض یعنی امراض قلبیہ سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ امراض ظاہر کا علاج ڈاکٹروں کی دواؤں میں ہے، وہ بھی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے، جبکہ امراض باطنی کا علاج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر، درود شریف، استغفار، کلمہ طیبہ کا ورد، شریعت کی پیروی اور طریقت کو اپنانے میں ہے۔ امراض روحانی کا علاج فرماتے ہیں کہ صحبت میں ہے۔ کیسے؟
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی اور ان کی مبارک صحبت میں امراض روحانیہ کا علاج یعنی تزکیہ نفس کی صورت میں کیا۔ قرآن کریم اس بات پہ گواہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کا روحانی علاج یعنی پہلے تزکیہ نفس فرمایا، پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دی، کیونکہ جب تزکیہ نفس ہو جاتا ہے تو قلب صاف ستھرے آئینے کی طرح ہو جاتا ہے۔ حضرات آل اللہ کو قلب مطمئنہ کی دولت عظمیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے وراثت کے طور پہ عطا ہوئی ہے، کیونکہ وہی حضور علیہ السلام کے ظاہری و باطنی علوم کے امین اور وارث ہیں۔ طالبان طریقت کے امراض روحانیہ کے علاج مرشد کامل کی کامل محبت، رابطہ اور صحبت میں ہے۔ جتنا مرشد کامل کے ساتھ رابطہ یعنی قلبی تعلق قوی ہوگا، اتنا ہی روحانی مرض دور ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرشد کامل کی محبت اور صحبت میں طمانینت رکھی ہے، کیونکہ مرشد کامل حضور علیہ السلام کے ظاہری و باطنی علوم کا آئینہ ہوتا ہے۔ مرشد کامل کی صحبت میں طمانینت اسی وقت مل سکتی ہے جب اس کے ساتھ کمال درجے کی محبت ہو۔ اگر مرشد کامل کے ساتھ کمال درجے کی محبت نہیں تو اس کی ظاہری محبت سالک کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ یعنی رسمن اٹھنا بیٹھنا، رسمن آنا جانا، رسمن اٹھنا بیٹھنا کے اندر سے طلب کوئی نہ ہو، فرمایا پھر اسے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مکتوب گرامی میں ظاہری امراض و باطنی امراض کا ذکر فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات مبارک شفا کا مظہر ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے دست مبارک اور باطنی توجہ سے صحابہ کرام کے ظاہری امراض کا بھی علاج فرماتے تھے اور باطنی امراض کا بھی علاج فرماتے تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کا خاصہ تھا نا کہ حضور علیہ السلام جسمانی علاج بھی فرما دیا کرتے تھے اور باطنی علاج بھی دونوں آپ علاج فرما دیا کرتے تھے۔ اب باطنی جو ہماری بیماری ہے نا، جس سے ہم بیماری نہیں سمجھتے، جو ہمارے باطن کو تباہ کر رہی ہے، ہماری روح کو تباہ کر رہی ہے، جو ہم کہتے ہیں ایمان سلامت سا لے جائیں، تو ایمان سلامت اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اس کا علاج نہ کرایا جائے۔ ایمان کی بیماری کیا ہے؟ جھوٹ بولنا۔ یہ جس سے آپ کہتے ہیں نا جسم کو اگر کینسر لگ جائے نا، کینسر خطرناک بیماری ہے نا، جھوٹ، ایسے ہی جھوٹ روح کے لیے کینسر کی طرح ہے۔ اور ہم کتنی آسانی سے اور کتنی فراوانی سے، کتنی فنکاری سے جھوٹ بولتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان سے بتاؤ پھر ایمان اور یہ روح کی سلامتی کی توقع کیسے کی جائے؟ دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ ایمان سلامتی کے ساتھ جائے، اور اس کینسر کی بیماری کا علاج کرنے کے بجائے اس کے زخم کو اور بڑھاتے، خود اپنے ہاتھوں سے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ۔ سامنے والے کو کیا پتا میں نے اسے کیسا چونا لگایا ہے؟ فنکاری۔ جھوٹ کو تمام گناہوں کی جڑ قرار دیا گیا ہے۔ جھوٹ کو کیسے گناہ بڑے بڑے ہیں نا، شراب پینا بڑا گناہ ہے، زنا کرنا بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے گناہ ہیں۔ جھوٹ بولنا جتنا ہم ہلکا لیتے ہیں، فرمایا گیا یہ تو تمام گناہوں کی جڑ ہے، اور اس کو ہم نے اتنا لائٹلی لیا ہوا ہے، تو پھر ہمارے ساتھ ہو بھی وہی رہا ہے۔ ادھر دعا مانگتے رہتے ہیں، ادھر بیماری بڑھاتے رہتے ہیں، اور جب وقت آخر آتا ہے نا، جب نزا کا وقت آتا ہے اور جب رحمت کے فرشتے نظر آنے کے بجائے زحمت کے فرشتے نظر آ جاتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے، کیا ہوا؟ بولا یہ تیرا کیا دھرا ہے، تو دھوکے میں پڑا رہا، شیطان نے تجھے دھوکے میں ڈالے رکھا، تو ایمان کی سلامتی کی دعائیں تو رب سے مانگتا رہا اور کرتا اور اس کے خلاف رہا، تو یہ تو تیرے سامنے آنا تھا، یہ تو موت کے وقت تیرے سامنے آنا تھا، تو نے دھوکے میں ڈالا اپنے آپ کو۔ اسی طرح ہم ایک کام اور بڑے مزے لے کے کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کی اس کے پیٹھ پیچھے غیبت۔ یہ دوسری بڑی بیماری ہے۔ آپ اسے کسی بیماری کا بھی نام دے جسمانی حوالے سے، یہ بھی ہم بڑے مزے لے کے کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ کرایت دلانے کے لیے حضور نے فرمایا کہ غیبت، اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔
تو یعنی تم میں سے کون، بلکہ حضور نے اس طرح صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں سے کون یہ چاہے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سرکار نے فرمایا سرکار یہ کون کر سکتا ہے؟ مردہ بھائی بھی، وہ بھی مردہ بھائی کا گوشت کھانا، یعنی مردے سے کیا مراد ہے؟ مردار گوشت سڑ جاتا ہے نا، گوشت اگر صحیح ہے تو اس سے کون ناک بند کرے گا؟ حضور ترغیب دلا رہے ہیں، وہ کیا مردار سے مراد وہ خراب ہو چکا مردار گوشت، وہ بھی بھائی کا، کوئی تم میں سے کھانا پسند کرے گا؟ سرکار نہیں۔ تو فرمایا کہ پھر ایسا ہی ہے، یہ غیبت کرنا، اپنے مسلمان بھائی کی مزے لے لے کے غیبت کرنا اس کے پیٹھ پیچھے، یہ ایسا ہی ہے جیسے تم نے اپنے بھائی کے مردار بھائی کا گوشت کھایا۔ پھر سرکار نے حشر کی بات ایک بتائی، قیامت کے دن لوگوں کے سامنے، جہنمی کے سامنے مردار گوشت ان کو پیش کیا جائے گا، تو وہ اس سے کرائیت کریں گے کہ یہ تو مردار ہے، اس میں سے بو آتی ہے، تو فرشتے کہیں گے کھاؤ نا، دنیا میں تو بڑی رغبت سے کھاتے تھے۔ فرشتے کہیں گے کھاؤ، دنیا میں یہ کھانا تم بڑی رغبت سے، بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ میرا ہم کب کھاتے تھے یہ کھانا؟ بولا وہ جو اپنے بھائیوں کی تم غیبت کرتے تھے وہ یہی تو تھا۔ یعنی سرکار کی زبان سے جو نکلا نا مردار بھائی کا گوشت، قیامت کے دن جہنم میں ان لوگوں کو باقاعدہ وہ گوشت دیا جائے گا، مردار، بدبودار، کیڑے پڑا ہوا، کھاؤ اس کو، دنیا میں بڑے مزے لے لے کے کھایا تم نے، دو بیٹھے ہیں تو تیسرے کی غیبت، چار بیٹھے ہیں تو دوسرے کی غیبت کرتے ہیں نا، ہم نہیں کرتے؟ ہماری کوئی محفلیں جو ہیں، ہماری سنگتیں ہیں، ہماری جو پنچایتیں ہوتی ہیں، وہ ان چیزوں سے خالی نہیں ہوتی۔ عورتیں تو اس میں آگے تھیں، اب مرد بھی آگے نکل گئے۔ عورتیں مشہور ہیں اس بات میں، دو بیٹھیں گی وہ تیسرے کی برائی لازمی کریں گی۔ اچھے الفاظ ہم یاد کرنا ہم نے بہت کم سیکھا ہے کسی کو، تو یہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ بیماریاں ہیں جن سے ایمان سلامت نہیں رہنے والا، غارت ہو جاتا ہے۔ اللہ نے تو فری دیا ہے، اللہ نے فری دیا ہے، ہم اس کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اسی طرح اور دیگر برائیاں ہیں۔ اسی طرح آپ نشے کی طرف چلے جائیں، نشہ کسی بھی چیز کا ہو، نشہ کسی بھی چیز کا ہو نا، وہ آپ کو ہلاکت کی طرف لے جائے گا، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے رسول نے منع کر دیا۔ اس کے خلاف اگر جائیں گے تو وہ ہمیں ہلاکت میں ڈال دے گا۔